बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूं। नए DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ बहुत सी कंट्रोवर्सीज को जन्म दे रही है और एक नए DGISI की अपॉइंटमेंट अक्टूबर में होनी है। बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होनी है। क्या ये अपॉइंटमेंट होगी या जनरल आसिम मलिक जो हैं उनको एक एक्सटेंशन दे दी जाएगी? क्योंकि बहुत सी खबरें जो हैं वो इस वक्त रिपोर्टेडली जिस तरह मीडिया के ऊपर आ रही हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह चल रही हैं, तो इसको लेकर तहरीक-ए-इंसाफ बहुत सी कंट्रोवर्सीज को जन्म दे रही है। पहले तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत से ट्वीट्स किए कि जी ये जो आर्मी चीफ हैं उनके 83 दिन रह गए हैं, उनके 83 डेज रिमेनिंग रह गए हैं, तो लिहाजा उनको अब घर जाना पड़ेगा। इन लोगों को ये नहीं पता कि जो सर्विसेज चीफ्स के टेन्योर को एक्सटेंड किया गया, उसको बढ़ाया गया, उसकी मुद्दत 5 साल कर दी गई कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर अपॉइंट हुए और नवंबर 2022 से लेकर ऑनवर्ड 2027 तक उनके 5 साल बनते हैं। लिहाजा 2025 चल रहा है, अभी रिमेनिंग उनके 2 साल टेन्योर है, तो वो 5 साल टेन्योर पूरा करने के बाद शायद उस वक्त भी वो कंटिन्यू करें, क्योंकि ये वज़ीर आज़म की स्वाबदीद होगी कि वो उनको एक एक्सटेंशन दे सकते हैं और फिर वो जो एक्सटेंशन होगी वो 2032 तक जा सकती है। वो जो आपको मैंने खबर दी थी एक व्लॉग में और फिर मैंने बताया था कि 2032 तक जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो टेन्योर है वो कंटिन्यू होगा। तो 2032 तक इट मींस के नेक्स्ट गवर्नमेंट तक भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर मैंने आपको बताई थी। इसी तरह जनरल आसिम मलिक जिनकी अपॉइंटमेंट हुई और उनको DGISI बनाया गया इसी गवर्नमेंट में, अब वो अक्टूबर में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। ये खबर है डेफिनेटली, क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज को जन्म दे रही है और अब तहरीक-ए-इंसाफ खबरें बना रही है कि जी जो जनरल आसिम मलिक हैं उनको जो शहबाज गिल साहब जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए भगौड़े हैं, जो इस मुल्क के कानून के मुताबिक एब्सपॉन्डेंट हैं, इश्तिहारी हैं, वो ये खबरें बना रहे हैं कि जनरल आसिम मलिक जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे। आर्मी चीफ अपनी एक्सटेंशन का मामला जो है उसको क्लियर करने के बाद DGISI की अपॉइंटमेंट करेंगे और तब तक जनरल आसिम मलिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये कौन बकवास खबरें बना रहा है? ये वही बकवास खबरें बना रहे हैं जिनके पास खबर बनाने के लिए भी कोई खबर नहीं है, जिनके पास खबर का जाविया जो है ना वो मुस्तनद ज़राए से भी वो अगर बनाना चाहें तो सर उनका खबर का जाविया दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि सर वो खबरें ही फेक बना रहे हैं। लेकिन ना सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा सेल जो है उसका काम क्या है कि लोगों की किरदार कशी करना, लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों के ऊपर तोहमत लगाना, लोगों के ऊपर झूठे और घटिया इल्ज़ामात लगाना, तो वो तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत अच्छे से काम आता है। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जब मिर्ज़ा असलम बेग साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब वो आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने बतौर आर्मी चीफ उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनको 3 नाम भिजवाए थे कि आप इन 3 में से किसी एक को DGISI के ओहदे पर अपॉइंट कर दे, क्योंकि DGISI जो है उसकी तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है। और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जिसको DGISI लगाना था, उन्होंने बाजवा साहब ने डंडे के जोर पर फैसला कुछ और करवाया था। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जो कोर कमांडर कराची थे जनरल नवीद मुख्तार, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, उनको DGISI लगाया गया और वो बहुत ही एक नरम और बड़े धीमे मिजाज के शख्स थे। हालांकि DGISI का जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है और आर्मी चीफ को भी ओहदा कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा होता है, क्योंकि सर जो DGISI है उसके पास बहुत हसास मालूमात होती हैं, बहुत हसास मालूमात होती हैं। तो DGISI का जो होता है उसके लिए कोई उम्मीदवार भी मौजूद चाहिए, बहुत ताकतवर उम्मीदवार चाहिए। तो जब जनरल नवीद मुख्तार को बतौर DGISI नवाज शरीफ साहब ने 2013 में बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 2013 से 2017 तक जो नवाज शरीफ साहब का टेन्योर था बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जब उस टेन्योर में उनको उन्होंने तैनात किया बतौर DGISI, तो उनके जो नीचे के DGs थे ना, उन्होंने सारा काम खराब कर दिया। उनको पता ही नहीं था कि नीचे हो क्या रहा है।
ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جنرل نوید مختار سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ نیچے ہو کیا رہا ہے, کیونکہ سر جو کام ہو رہا تھا وہ ڈائریکٹ نیچے کے ڈی جیز کر رہے تھے اور پھر وہ آرمی چیف کو رپورٹ کر رہے تھے. اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ جنرل نوید مختار صاحب کو یہی نہیں پتا تھا کہ ڈائریکٹ جو نیچے کے ڈی جیز ہیں وہ آرمی چیف کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو آرڈر ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے آ رہا ہوتا. مطلب وہ تو حیران ہو گئے, انہوں نے سر پکڑ لیا. تو ان کو پھر نیچے کے جو 10-12 ڈی جیز ہوتے ہیں نا, جو فرنٹ ڈیسک کے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو بتایا کہ کام ایسے ہی ہوتا ہے سر, کام انجی ہوتا ہے. اب وہ جو فیض حمید تھے وہ کتنے چلاک انسان تھے, دیکھیں نا, وہ ڈی جی سی سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے. اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کس نے بنایا؟ عمران خان نے بنایا, حالانکہ وہ ڈی جی سی ہوا کرتے تھے. اب باجوہ صاحب جو تھے وہ کور کمانڈر تھے گوجرانوالہ کے. چونکہ آرمی چیف بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کور کی ہو, اور جب آپ کور کرتے ہیں, چاہے آپ کور کرتے ہیں راولپنڈی کی, کور کمانڈر منگلہ ہوں, کور کمانڈر گوجرانوالہ ہوں, کور کمانڈر لاہور ہوں, تو ڈیفینیٹلی جس نے بھی آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہونا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس نے کور کی ہو, اور کور بھی اس نے 3 سے 4 سال آئی تھنک اتنی تو مسٹ ہوتی ہے. تو کور کمانڈر گوجرانوالہ سے نواز شریف صاحب نے جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی, راحیل شریف صاحب کا معاملہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا کہ جی راحیل شریف صاحب تانوں کوئی ایکسٹینشن نہیں لب رہی, تسی چھٹکی نال کار جاؤ. وہ چھٹکی ماری اور ان کو کہا کہ جی آپ جائیں, یو شوڈ ہیو ٹو گو, آپ کو جانا پڑے گا. تو جنرل یہ جو کیا نام ہے اس کا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, یہ چونکہ اس وقت کور کمانڈر گوجرانوالہ تھے, تو نواز شریف صاحب نے ان کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر دیا, ان کو نامزد کر دیا, کیونکہ یہ بڑی جمہوریت کے اوپر باتیں کرتے تھے, بڑے لیکچر اور بڑے بھاشن دیا کرتے تھے کہ جی جمہوریت نہیں ہوگی تو پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. تو نواز شریف کو بطور وزیر اعظم پاکستان وہ سمجھتے تھے نواز شریف صاحب کہ یار یہ تو بڑا ایک ڈیموکریٹک شخص ہے, بڑی ڈیموکریٹک باتیں کرتا ہے, ڈیموکریسی کے اوپر اس کو بڑا بور ہے, تو لہٰذا اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہیے. نواز شریف صاحب نے وہی بات جو ان کے قریبی لوگوں نے ان کو کی, نواز شریف صاحب نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا. تو جب چیف آف آرمی اسٹاف لگایا تو پھر وہی معاملات کھڑے ہو گئے, کس طرح ریلیجیس کارڈ کھیلا گیا, کس طرح نون لیگ کے بندے توڑے گئے, کس طرح وہ دھرنے شرنے کروائے جاتے تھے, وہ سارا کچھ رپورٹڈلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ 2017 سے لے کر پھر 2018-19 تک نواز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی تھی اس کو کیسے توڑا گیا, کس طرح اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کیسز بنائے گئے. پھر عمران خان صاحب 2018 کے الیکشنز کے بعد ہے, اب عمران خان صاحب کی پٹاری کھول گئی نا, ان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں. تو 2018 کی جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس میں جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض, ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا. اب وہ عمران خان صاحب کے بڑے کلوز تھے کیونکہ انہوں نے وہ بڑی کاروائیاں ڈالی تھیں 2017 میں نون لیگ کے بندے توڑنے والی, 2018 کے الیکشنز میں نون لیگ کے امیدواروں کے ٹکٹ واپس کروانے کے والے سے کاروائی انہوں نے ڈلوائی. پھر 2018 کا جتنا الیکشن تھا وہ جنرل فیض نے مینیپولیٹ کیا, اس کو سارا مینج جنرل فیض کرتا تھا. تو جنرل فیض جو تھا وہ بڑا چلاک اور ایک بڑا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ شاطر انسان تھا. اس نے جنرل باجوہ کو بھی کراس کیا ہوا تھا, بہت سی باتوں میں جنرل باجوہ علم تھے بطور چیف آف آرمی سٹاف. انہوں ہی نہیں پتا سی باجوہ نو کہ میرے تھلے دا ڈی جی آئی ایس آئی جڑا ہے وہ کی گل کھلا رہے ہیں, کیونکہ باجوہ صاحب جو تھے وہ بہت سے معاملات سے علم تھے. تو ہوا یہ کہ یہ جو تھے جنرل فیض, ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا. اب جنرل فیض بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان صاحب کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے تھے, ان کی سہولت کاری کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم بہت ٹرسٹ ہو گیا کہ جنرل فیض جو ہے یار یہ تو بہت اچھا بندہ ہے, یہ تو میری مدد کر رہا ہے, اس کو میں نے اب آگے لانا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے. جنرل باجوہ جو تھے نا, ان کو عمران خان کو لانے سے پہلے کچھ لوگوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ کام تو اڈے گلے پہ جائے گا. لیکن خان صاحب کو بڑا اس بات پر عبور تھا, بڑا ان کو اعتماد تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ کسی طور بھی مجھے ڈچ نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو عمران خان صاحب کا 10-20 سالہ منصوبہ تھا جنرل فیض کو لانے والا, وہ پڑ گیا کھٹائی میں. جنرل باجوہ ان کے عزائم سے بطور وزیر اعظم عمران خان کے عزائم سے واقف تھے.
جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آیا اکتوبر 2021 میں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے بطور وزیر اعظم جو 3 نام ہیں ان میں سے تینوں ناموں میں سے کسی ایک کو پک کرنا ہے اور اس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دینا ہے. میں تینوں کے انٹرویوز کر رہا ہوں. تو سر خبر یہ چلی جی ایچ کیو سے، انہوں نے کہا کہ خبردار، جو نام ہم دیں گے وہ نام تم بطور وزیر اعظم اس کو تم قبول کرو گے، اور پھر ٹی وی پر یہ خبر چلے گی، پاکستان کے نیشنل میڈیا پر یہ خبر چلے گی کہ جنرل ندیم انجم بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کر دیے گئے وزیر اعظم کی طرف سے. لیکن سر وہ خبر کچھ اور چلی، اور خبر یہ چلی کہ جنرل باجوہ نے اپنے حکم کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق جنرل ندیم انجم کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کر دیا. اچھا، اب عمران خان جنرل فیض کو چونکہ کنٹینیو کروانا چاہتے تھے، اور باجوہ صاحب نے یہ کام اس لیے ڈالا تھا، باجوہ صاحب نے یہ کاروائی اس لیے ڈالی تھی کہ باجوہ صاحب عمران خان کے عزائم سے واقف تھے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتا ہے فیض کو، اس نے آگے منصوبہ بنایا ہے. تو باجوہ صاحب بھی بڑے چلاک تھے. وہ چونکہ جو ڈیموکریسی کے اوپر اتنے بڑے بڑے لیکچر دیتا ہو اور بعد میں بیٹھ کے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہو، تو کیا سر چیف آف آرمی سٹاف اتنا بے وقوف ہے کہ اس کی ناک کے اور کان کے نیچے یہ کام ہو رہا اور اس کو خبر بھی نہ ہو، اس کو پتہ بھی نہ چلے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. تو باجوہ صاحب بہت سے عزائم سے واقف تھے. انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو کہا کہ جی تہاڈا تبادلہ، اور جنرل ندیم انجم کو لے آئے، اس لیے کیونکہ وہ عمران خان کو واچ کرنا چاہ رہے تھے، عمران خان صاحب کی حرکات و سکنات کو واچ کرنا چاہ رہے تھے. تو سر جب جنرل ندیم انجم آئے تو عمران خان کے معاملات پاکستان کی مقتدرہ سے خراب ہو گئے. اب تحریک انصاف ڈری ہوئی ہے کہ ایک ایسا نام جس کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہے جنرل فیصل نصیر، جن کے نام سے تحریک انصاف خوف کھاتی ہے، جن کے خلاف عمران خان ابھی تک مرتد قسم کے ٹویٹس کر چکے ہیں، بہت زہر آلود ٹویٹس کر چکے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے ان کے خلاف کنٹروورسیز کریٹ کر چکی ہیں. اب تحریک انصاف کو اندر یہ خوف کھا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل فیصل نصیر بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ اس عہدے پر آ جائیں اور ہماری واٹ لگ جائے. تو سر تحریک انصاف کا معاملہ تو بڑھ جائے گا، کیونکہ اگر جنرل فیصل نصیر بطور ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے تو سر خان صاحب کا کیا بنے گا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ پاکستان کی جو مقتدر ہے اس کو، پاکستان کی ریاست کو، اس موجودہ نظام کی بیساکھ کو بری طرح لپیٹنے کا جو عمران خان کا منصوبہ تھا، اٹ مینز کہ خان صاحب ختم شد، خان صاحب کا کھاتا بند. جنرل عاصم جائیں یا نہ جائیں، نیا ڈی جی آئی ایس آئی آئے یا نہ آئے، خان صاحب کی دونوں صورتوں میں کوئی معافی نہیں ہے. اس نظام نے خان صاحب کو معافی نہ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نظام میں عمران خان کی معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آل آنے کے بعد